نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی خوبصورت انداز میں حضرت مولانا ساجد علی قاری قادری صاحب نعت رسول مقبول حمد باری تعالیٰ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ عالم کی شان قرآن جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ عالم اور غیر عالم کبھی برابر ہو سکتے ہیں نہیں۔ عالم کی شان یہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بڑے درجات اللہ نے ان کے بلند کر دیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد اور حنفی ہیں، ان کے یہ شاگرد امام محمد آیا ہے۔ یہ جب دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو عالم وہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے مردے میں زندہ، مردوں میں زندہ۔ غیر عالم اس کو مردے تشریح حضور میں اور عالم کو زندہ سے تشریح ہے۔ اور جب یہ فوت ہوتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ جب فوت ہوئے تو ایک مسئلہ کے اندر غور و غوض آپ فرما رہے تھے، تو فوت ہو گئے تو کسی نے خواب میں پوچھا موت کی کیفیت کیا تھی؟ موت کی کیفیت کیا تھی؟ حضور کا ایک فرمان یہ ہے کہ فرشتے پھول لے کے آتے ہیں، پھول اللہ کے جو مقربین بندے ہوتے ہیں نا ان کے لیے تحفے کے طور پر پھول پیش کرتے ہیں، اور جب وہ پوچھتا ہے بندہ کہ یہ کس کی طرف سے تحفہ، کہتے ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو ان کی بچت کرتی روح ان کے نکل کے اس پھول کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ بعض بندوں کے مقربین کی یہ حالت ہے، مختلف کیفیات احادیث کے بیان کی گئی۔ اب دیکھیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کیسے بولتے ہیں، عالم کیسے کہتے ہیں؟ عالم کی موت آپ کو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا حضرت موت کی کیفیت کیا ہے؟ کہا کہ کیا بتاؤں، ایک مسئلے کے اندر میں ڈوبا ہوا تو اس کی گہرائی کے اندر مجھے موت آ گئی، مجھے پکڑ کے تختے پہ لٹایا گیا اور میں مسئلے کے اندر ہی ہوں، مسئلہ ہی سوچ رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں مسئلہ ہی سوچ رہا ہوں۔ کہا جب مجھ پہ غسال نے پانی ڈالا نا تو پھر میں نے کہا میں تو مر گیا، پھر بھی بدلا۔ یہ ہے عالم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم کی برکتیں قیامت تک جائیں گی، قیامت تک، نسلوں تک۔ ان کو رب نے ان کی زندگی، ان کی موت آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنانے کی مثال ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ عالم ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نعت رسول مقبول سنتے رہے، تلاوت کلام مجید بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے قاری محترم ارشاد فرماتے رہے۔ اب یہ قرآن جو پڑھ رہے تھے قاری صاحب، اس کا مطلب بھی سمجھائیں گے، اور جو نعت رسول مقبول ہمارے ثنا خان حضرات پڑھتے رہے وہ بھی سمجھائیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ علم دین ہمیں ہمارے تک پہنچائیں گے۔ تو اب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، محبت سے سنیں گے انشاءاللہ، توجہ سے سنیں گے علم دین، اور توجہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اور جو توجہ سے سنتا ہے دل کو خالی پیالہ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے اندر نور آتا ہے، تو پھر نور اس کو وہ سیراب کرتا رہتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہاں تک کہ وہ نور اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے عالم نبی فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد عرفان اتاری قادری دیدہ مشہور خطیب خانے وال ہمارے پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی نعروں کی ایک گونج میں انتہائی ادب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قاری محمد حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز سیالی صاحب تشریف فرمائے، چمکتے دمکتے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔
بڑا انہیں دین کا کام کیا، اللہ دنیا آخرت کی برکتیں سب کو نصیب فرمائے۔ جو مہمان دور نزدیک سے تشریف لائے، محلے کے معززین اور یہ محفل کروانے والے، اللہ امام، خطیب، یہاں کے نمازی، محلے دار، بچی بچیاں سب پہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری اتاری داماد ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آواز بلند پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے، اول سے آخر پڑھیں گے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ ثواب پہ لاکھوں سلام۔ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و ازواج سیدنا و عطرت سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابہ یا نور اللہ سید کونین سلطان جہاں ذل یزداں شاہدی عرش آسمان کل سے اعلیٰ کل سے اولا کل کی جان کل کے آقا کل کے ہادی کل کی شان دلکشا دلکش دل آرا دلستان کانے جانو جانے جانو شان شان ہر حکایت ہر عنایت ہر عطا ہر اشارت دل نشین و دل نشان تو جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا اگر تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو ہی تو ہے جانے جہاں کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی لو چنی
جہاں تمہاری چمن تمہاری دمن، مل کے پڑھتے، تمہاری چمن تمہاری دمن تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمجھ اسی کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھون بھون میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے ملن یہ امن و امان۔ اعلیٰ حضرت نے لکھنے میں کمال کر دی اور آپ نے چپ ساتھ کے سننے میں کمال کر دی۔ مل کے پڑھو یار، اب آئے جہاں اب آئے جہاں، دہن میں زمان بدن میں ہے جان، ہاں دل یاد نہیں بنایا تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ دوستان محترم، ہمارے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے عالم دین صلاح خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا، بہت پیارا پڑھا۔ آپ حضرات بالکل خاموشی ساتھ کے بیٹھے، تھوڑی سی آواز کم کر دیں، ایکو بھی کم کر دیں اور آواز بھی تھوڑی کم کر دیں، سب بجانے چاہیے۔ دوستان محترم، اگر ہم تھوڑا سننے پڑھنے والے کو رسپانس دیں اور اس کے ساتھ کوئی مل بیٹھے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم کر رہے ہیں، اس نبی نے تو کبھی ہمیں بھلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ عادت کر لو محبوب کا ذکر کرنا، عاشق کا تو دل مچل جائے کہ کوئی نثر کی صورت میں، کوئی نظم کی صورت میں میرے یار کا ذکر کر رہا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں نا ایک بندہ تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا۔ رب نے اس دور کے پیغمبر کو یہ پیغام بھیجا کہ اے میرے نبی علیہ السلام، آپ جائیے اور جا کر اس بندے سے فرمائیے کہ رب نے تیرے سجدے قبول نہیں کیے، سجدے قبول نہیں۔ وہ جو تو تنہائیوں میں بیٹھ کر عبادتیں کرتا رہا، اس نے قبول کوئی نہیں کی ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہوا۔ رب کے پاک پیغمبر جب اس کے پاس پہنچے نا، اس کو جا کر رب کا یہ پیغام سنایا، توجہ میری طرف، رب کا یہ پیغام سنایا نا، او بندے عرصہ دراز سے مالک کو پکار رہا ہے، اس نے جواب بھیجا ہے تیرے سجدے قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں، تیری بندگی قبول نہیں۔ جب یہ سنا نا تو بندہ بے ہوش ہو کے گرا نہیں، بندہ پریشان نہیں ہوا، بلکہ بندہ خوشی سے بچلنے لگا۔ رب کے پیغمبر نے پوچھا کہ یہ کیا؟ میں تجھے یہ پیغام دے رہا ہوں، تیری زندگی کی ساری کمائی کی عمارت گر گئی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، جو تو اتنی عبادت کرتا رہا۔ تو اس نے کہا جی سنیے، میں ہوں بندہ، میرا کام ہے بندگی کرنا، میرا کام ہے عبادت کرنا، وہ ہے مالک، اس کی مرضی قبول کرے، میرا تو اس بات میں تو زور نہیں ہے نا، یہ تو اس کی مرضی کے سودے ہیں، وہ قبول کرے نہ کرے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ میری عبادت کا کوئی تو مول پڑا ہے، آخر اس نے میرا ذکر تو کیا ہے، میرے نام کا پیغام جو ادھر سے آ گیا، میری زندگی کی محنت وصول ہو گئی ہے۔ تو اگر ہمارا ذکر محبوب کی بارگاہ جناب میں ہو جائے اور میرے محبوب اپنی اس خاص انجمن اقدس کے اندر ہم غریبوں کا نام لے لیں کہ کیسے میرے نام پر بچل رہے ہیں،
کیسے میرے نام سے ان کی آنکھیں پرنم ہو چکی ہیں، کیسے ان کے دل میرا ذکر سن کر ٹھنڈا ہو رہے ہیں، تو بتاؤ محنت وصول نہیں ہو جائے؟ اللہ پاک نے جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا، پہلے انسان ہی جناب آدم علیہ السلام ہے، آئے آ کر کلمہ دیا، کلمے کے دو حصے، پہلے حصے میں توحید، دوسرے حصے میں رسالت، کہا لوگو اللہ کو سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اب لوگوں نے کہا اے رب کے پیغمبر، جس رب کو سجدے کروا رہے ہو وہ رب دکھاؤ تو صحیح کیسا؟ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے سجدہ کرنا، سب سے عظیم کام یہ ہے معبود ماننا۔ کہا جس کی عبادت کروا رہے ہو وہ رب دکھاؤ تو صحیح، دیکھے تو صحیح وہ رب کیسا ہے۔ حکم ملا تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگلے پیغمبر آئے، کلمہ ویسا ہی دیا، پہلے توحید پھر رسالت۔ امت نے پھر خیال کیا کہ جس ذات کو آدھی رات کو اٹھ کر سجدے کرنے ہیں، کبھی ملاقات تو ہو اس مالک سے، کبھی دیکھے تو صحیح۔ امت اور لوگ پوری کائنات اللہ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر آخر پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں لوگوں نے الحاح بھی کر دیا اور جمع ہو کر دور پر رب دیکھنے چلے بھی گئے۔ کہا کہ اے پیغمبر موسیٰ، جناب آدم علیہ السلام سے سن رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ جناب آدم نے رب دکھایا، نہ جناب نوح نے رب دکھایا، نہ جناب شیس علیہ السلام نے رب دکھایا۔ اے پیغمبر موسیٰ، ہم تو رب دیکھنا چاہتے ہیں۔ دور پہ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، تجلی پڑی پہاڑ پر۔ یہ لوگ جو رب کو دیکھنے گئے تھے وہ شوق دل کا دل میں رہ گیا، سارے کے سارے اس تجلی کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر گئے۔ لیکن جناب والی رب کا دیدار نہ ہو سکا۔ وہ کوشش، وہ خواہش، وہ تمنا دل کے دل میں رہی۔ پھر دور آ گیا حضرت پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لوگوں نے اب پھر یہی سوال کر دیا، اے رب کے پیغمبر عیسیٰ، اللہ کو دکھا دو جس رب کو ہم سجدے کرتے ہیں، جس مالک کو ہم معبود مانتے ہیں، جس کے نام کی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے اپنا کمایا ہوا مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اے عیسیٰ کو رب کو دکھاؤ۔ آپ نے بھی یہی فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب پوری کائنات کی طرف بڑھ گئی، جب پوری کائنات نے تقاضا کیا ہم نے رب دیکھنا ہے، اور خالق جانتا ہے کہ جن کو میں نے بنایا ہے یہ آنکھیں مجھے دیکھنے کے قابل نہیں، پھر کیا ہوا؟ رب نے حبیب کو بھیجا اور اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے خدا کو دیکھنے کی تمنا کرنے والوں آؤ مکے میں آ جاؤ۔ رب نے اپنی دلیل محمد مصطفیٰ کو بنا کر دے دیا ہے۔ رب کی دلیل بن کر محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ جس نے رب کا علم دیکھنا ہو وہ میرے پیغمبر کا علم دیکھ لے، جس نے رب کا کرم دیکھنا ہو وہ میرے پیغمبر کا کرم دیکھ لے، جس نے رب کی عطا دیکھنی ہو وہ میرے پیغمبر کی عطا دیکھنی ہو، جس نے رب کا معاف کرنا دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کا معاف کرنا دیکھ لے، جس نے رب کے انعام دیکھنے ہو وہ محبوب کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے، اسے پتا چل جائے گا کہ جس کیا بنایا ہوا محبوب اتنا پیارا ہے، بنانے والا اللہ کتنا پیارا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد،
کی جلوہ گری ہوئی، رک جائیے اس بات پر، کبھی سوچئے گا کہ وہ کیسے ہوں گے جو رب کی دلیل بن گیا۔ دیکھو ہر بندہ جو تو چاہیے ہم کتابوں سے منسلک ہو جائیں، ہم کتابوں کے قریب ہو جائیں، لیکن ہر بندہ تو پوری سیاست نہیں پڑھ سکتا۔ ہر بندہ قرآن پڑھے، ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، سمجھے بھی، سوچے بھی، ہر بندہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن رب نے عقل بھی دی ہے، افلا تعقلون، رب نے عقل دی ہے، عقل سے بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی فیصلہ کرنا، بھلا وہ میرے جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کو رب نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے؟ وہ کیسی شان و باتیں ہوں گے، ان کا بولنا کیسا بولنا ہوگا، ان کی بات کیسی بات ہوگی، ان کا حکم کیسا حکم ہوگا۔ فرمایا نا کہ تیرے منہ سے جو نکلی بات تو بات ہو کے رہی، دن کو جو کہہ دیا رات تو رات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی روانگی کی خبر جب مکے کے کافروں کو ہوئی، ان کافروں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لائے گا یہاں پر، ہم انعام میں اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ سبق یاد کر لینا ہے میرے پیارے بھائی، کہا 100 اونٹ دیں گے۔ اب لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا، یہ تو منکر، یہ تو کافر، یہ تو پکے مشرک۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا انعام ہمیں ملنا چاہیے، لیکن راستہ نہ ملا۔ ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مالک ہے، اسے پتا چل گیا محبوب نبی کریم علیہ السلام کس راستے سے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور دوڑتے دوڑتے پھر آ کر محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جب پہنچا تو ایک سواری پر محبوب جا رہے تھے، دوسرے پر محبوب کا محبوب صدیق جا رہا تھا۔ کیسا پیارا منظر ہوگا، 2 سواریاں ہیں، سواریوں پر رب کے پیارے جا رہے ہیں، ایک رب کا پیارا ہے، ایک رب کے پیارے کا پیارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سراقہ نے یہ دیکھا، سراقہ نے کہا کام بن گیا۔ سراقہ جب آگے بڑھنے لگا نا تو زمین نے سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں اپنے اندر جذب کر لیے، سراقہ کا گھوڑا آگے نہ بڑھ سکا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب سراقہ کی طرف دیکھا تو فرمایا سراقہ تجھے نہیں پتا زمین و زمان رب نے مجھ محمد کی خاطر بنائے ہیں۔ یہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم یہاں پر تنہا ہے؟ یہ نہ سمجھ، فقط صدیق میرے ساتھ ہے۔ رب نے پوری کائنات کو مجھ محمد کے تابع فرما کر دیا۔ یہ زمین تو نوکری کرے گی میری، یہ زمین بھلا تجھے کب چھوڑے گی، یہ زمین تو میری اتباع کے لیے حاضر ہے۔ سراقہ نے کہا اچھا میں توبہ کرتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھتا، بس اتنا کہنا تھا۔ زمین نے حیا کر لیا، پتہ چل گیا کہ قبر میں جا کر زمین حیا اسی کا کرے گی جو عزت مصطفیٰ کا پہرے گا۔ دیکھو اس نے حیا نہیں کیا تو زمین نے اس کو پکڑ لیا، زمین نے چھوڑا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی توبہ کا خیال آیا کہا آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں بڑھتا، زمین نے چھوڑ دیا۔ اب جناب والی جب یہ اس کا گھوڑا باہر کو آیا، اس نے پھر سوچا چلو بچ گئے ہیں، 100 اونٹ ہے، بہت بڑی مالیت ہے اور محبوب بالکل سامنے ہے، اگر ان کو میں لے گیا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ دل میں پھر خیال آیا، زمین نے پھر گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیا۔ ایک سوال بتاؤں، خیال تو دماغ میں آ رہا تھا، زمین کو خبریں کون دے رہا تھا؟ وجہ فرمائی، خیال تو دماغ میں آ رہا تھا، زمین کو خبریں کون دے رہا تھا؟ ماننا پڑے گا ہر چیز محبوب کی عظمت کی خاطر ہر وقت تیار رہتی ہے، ہر چیز محبوب کی عزت کی خاطر ہر وقت حاضر رہتی ہے۔ وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک راستے پر جلوہ فرماتے، حضور تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر ایک بدو جا رہا تھا،
میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، فرمایا ادھر آ بھائی. اب بدو ادھر آ گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا من خیر، گھر کی طرف جا رہا ہے، کوئی تیرے پاس بھلائی کی چیز بھی ہے، کوئی فائدے کی چیز بھی تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا جی اگر خیر سے مراد بیوی ہے تو اللہ کی رحمت سے میرے پاس بیوی بھی ہے، اگر خیر سے مراد بچے ہیں تو بچے بھی ہیں، اگر خیر سے مراد کوئی گھر ہے، مکان ہے، یہ چیزیں ہیں تو وہ بھی ہے. میرے محبوب نے فرمایا خیر یہ نہیں کہ تجھے بیوی مل جائے، خیر یہ نہیں کہ تجھے بچے مل جائیں، خیر یہ نہیں کہ تجھے مال مل جائے، خیر یہ ہے کہ محبوب رب ذوالجلال مل جائے، تجھے محبوب کا دامن مل جائے، خیر اسے کہا جاتا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی رسالت پیش کی، فرمایا سنو میرے رب نے مجھ محمد کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اس نے کہا آپ اس صحرا کے اندر سڑک پر کھڑا کر کے مجھے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ رب کے پیغمبر ہیں، آپ رب کے رسول ہیں، تو پھر آپ کی رسالت پر کون گواہ ہے؟ میں جو اپنا دین چھوڑوں، میں جو اپنا دھرم چھوڑوں، اپنا مذہب چھوڑوں تو کیسے چھوڑ دوں؟ آپ فرماتے ہو رب کا نبی ہو، کیسے مان جاؤں؟ آپ کی شہادت پر گواہ کون ہے؟ اگرچہ آپ کے گرد لوگ تو ہیں لیکن یہ گواہی دے تو مجھے کیا فائدہ، کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا، یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان کی گواہی نہیں. اب سنو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر خاموش نہیں ہوئے کہ اس نے گواہ مانگا ہے اور جو میرے ساتھ ہے ان کی گواہی مان نہیں رہا، اب گواہ کہاں سے لایا جائے؟ یا اس کو بٹھا دیا جائے کہ راہ چلتا کوئی مکے سے بندہ آئے گا، وہ آ کر بتائے گا کہ یہ رب کے پیغمبر ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے ایک اعرابی کو کہا، فرمایا اگر تو گواہی چاہتا ہے تو پھر یہ تیرے سامنے جو درخت کھڑا ہے یہ بھی مجھ محمد کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ، تھک جاتے ہو بڑی جلدی یار، سبحان اللہ، اور بلند آوازی سے سبحان اللہ. بھائی درخت تیار ہے، امتی کیوں نہیں تیار؟ بے شک درخت تیار. اب میرے پیارے بھائیوں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہادی صبرہ، یہ جو سامنے درخت ہے یہ بھی مجھ محمد علیہ السلام کی رسالت پر گواہی دینے کے لیے تیار ہے. اب سوچو تو صحیح میرے محبوب کی ویلیو رب کی بارگاہ میں کتنی ہے. بندہ کافر ہے، بندہ بے ایمان ہے، گواہ مانگ رہا ہے، امتی کلمہ کو ساتھ کھڑے ہیں. محبوب فرماتے درخت گواہی دے گا، اور محبوب کہہ دیتے درخت نہ بولتا تو بتاؤ بندہ تو پکا کافر ہو گیا تھا. یہ جو کلمہ کو ساتھ تھے ان کے ایمان کا کیا بنتا؟ ان کا ایمان تو شک میں آ جاتا کہ کہا تو یہ تھا کہ درخت گواہی دے گا مگر درخت بولا نہیں ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے سامنے اس قائل کے سامنے درخت کی گواہی کا اعلان کیا، اس لیے کہ محبوب جانتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. محبوب جانتے ہیں اگرچہ درخت کسی کے حق میں نہیں بولا کرتے، اگرچہ درخت باتیں نہیں کیا کرتے، لیکن اگر مجھ محمد کی عزت کی بات آ جائے تو بندے رہے، رب درختوں کو بھی میری عزت کا محافظ بنا دیتا ہے. اب یہ بات ہو رہی تھی اعرابی کے ساتھ کافر کے ساتھ. محبوب علیہ السلام بات اس سے کر رہے ہیں، ایک درخت بھی میری گواہی کو جانتا ہے. اب یہ بندہ ابھی سوچ رہا تھا کہ درخت بولے گا تو کون سی بولی بولے گا، درخت کی زبان میری سمجھ میں کون سی آنی ہے، درخت کون سی بات کرے گا. فرمایا کہ یہ اعرابی، یہ کافر ابھی سوچ رہا تھا، یہ درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں کے اندر خود چل کے آ گیا. میرے محبوب نے فرمایا اے درخت کیا کرنے آیا ہے؟ کہا خالق کی توحید کی گواہی بھی دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی رسالت کی بھی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں. توجہ فرمانا، درخت جڑیں نکال کر آپ ایک اپنا نہری علاقے کے قریب رہتے ہیں اور ساتھ جو ہے پارک بھی ہے، جنگل بھی ہے، اتنا مطالعہ تو سب کا ہے. اگر درخت کی ٹہنی ٹوٹ جائے نا تو وہ ٹہنی دوبارہ اگ آتی ہے، درخت مرتا نہیں ہے. اگر درخت کا پتا ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتے پہاڑ کے اندر
اور آ جائیں گے. اگر درخت کی جڑیں ہی نکل جائیں اور جڑوں کو ہوا لگ جائے یہ درخت دوبارہ زندہ ہوتا نہیں ہے. بولو ہوتا ہے زندہ؟ اگر درخت کی جڑیں ہی ہوا میں نکال لی جائیں ان کو ہوا لگ جائے اب لاکھ کوشش کرو یہ درخت دوبارہ زندہ نہیں ہوتا تو پھر پوچھو اس درخت سے اس نے محبوب کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے پتے نہیں اڑائے کہ اس کے پتے سرکار کی رسالت کا نغمہ پڑھتے جا رہے ہو. اس نے اپنی کوئی ٹہنی نہیں توڑی کہ جس ٹہنی نے محبوب کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہو یہ درخت وہاں کھڑے ہو کر محبوب کا کلمہ نہیں بولا بلکہ چل کے آیا ہے اور اپنی جڑوں کو نکال کر لایا ہے. اور اس درخت نے اپنی جڑیں نکال کر یہ بتا دیا اے پتوں قیامت تک تمہارے لیے یہ پیغام ہے جب مسئلہ ان کی ناموس رسالت کا ہو پھر اپنی ذات کو نہیں دیکھنا سب سے پہلی قربانی اپنی جان کے ان کے قدموں پہ پیش کر دے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. من سب نبیا من سب نبیا نعرہ حیدری. اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سراقہ کو دیکھا کہ بار بار آگے بڑھنا چاہتا ہے 3 بار اس نے ایسا کیا پھر آخر سراقہ ہٹ گیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تیرا بھی کیا حال ہے تو 100 اونٹوں کی خاطر ادھر ہمیں گرفتار کرنا چاہتا ہے اور میں محمد تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا. کیسر و کسرا کے کنگن سمجھاؤ اس وقت دنیا کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے سپر پاور جیسے امریکہ ہے. سپر پاور اس کو کہا جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے. ویسے تو اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت دنیاوی لحاظ سے ہر جگہ شرارت کرنے کے لحاظ سے ہر جگہ ٹانگ اڑانے کے لحاظ سے امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے. اب ہو سپر پاور اور سپر پاور کا ہو توشہ خانہ. توشہ خانہ سے بڑے واقف ہو گیا یہ نام ہمیں پتہ چل گیا کہ توشہ خانہ کے اندر زیورات ہوتے ہیں. کوئی کسی سیاسی پارٹی کی نام مخالفت نہ حمایت بات سمجھانا مقصد ہے. توشہ خانہ ہو اب توشہ خانہ ہو امریکہ کا اس کے اندر کوئی زیورات پڑے ہو اور ادھر بولے آپ کے علاقے کا کوئی سادہ سا بندہ ہو وہ کہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ امریکہ کے توشہ خانے کے جو زیورات ہیں وہ میں پہنوں گا وہاں کی جو کرسی ہے اس پر میں بیٹھوں گا تو لوگ کیسا تعجب کریں گے کہ یہ کیسی بات ہے. یہ ایک سادہ سا انسان ہے یہ اتنی دور جانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے. لڑنا تو لڑنا وہاں پر قدرت رکھنا الگ بات ہے اس کے بعد اتنے پیسے ہی نہیں ہیں وہاں جائے لڑے. تو اس وقت جو سپر پاور تھی وہ کیسر و کسرا تھی. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ کیسر و کسرا کے دربار کے اندر جو سونے کے کنگن پڑے ہوئے ہیں میں محمد یہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ کیسر و کسرا کی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھو کتنی دور کی بات کرتی. اب یہ اگر یہ معاملہ یہیں پر ہوتا اور نبی علیہ السلام کی خبر جا کر پیچھے دے دیتا 100 اونٹ مل جاتے لیکن کہا نہیں اتنی بڑی بات کی ہے کہ کیسر و کسرا کے کنگن ملیں گے. اب جناب والی ہوا یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مکہ فتح ہوا ہے اور قریبی علاقوں پر دسترس ہوئی. نبی کریم علیہ السلام کا وصال جاری ہو گیا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اقدس آ جاتا ہے. اب جناب والی یہ دور بھی گیا. پھر دور فاروقی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آ جاتا ہے. اب جناب والی یہ فوج بڑی پاور کے اندر ہے فوج بڑی طاقت کے اندر ہے. یہ فوج
जा कर कैसरो किसरा से जा टकराती है, ये जाकर वहां लड़ती है और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे भाइयों इख्तिलाफ की बात नहीं लेकिन समझाना जरूर मकसद है। आज कुछ अहबाब महबूब के सहाबा पर तमन्ना करते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है महबूब के सहाबा ने कितना किया। हजरत तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अपना घोड़ा लेकर दौड़े और दौड़ते दौड़ते आगे समंदर आ गया, आपने समंदर के अंदर भी घोड़ा डाल दिया, घोड़ा आगे बढ़ता रहा जहां तक के घोड़े के सीने तक पानी आ गया, सिर्फ सर बचा। हजरत तलहा अंसारी ने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, मालिक गवाह हो जा, तेरी जमीन खत्म हुई है, तेरे नबी के सहाबा का जिहाद का जज्बा अभी भी बाकी है, वो खत्म नहीं हुआ। अब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को जब दौर आ गया, अब पावर आई, फौज में ताकत थी, जाकर कैसरो किसरा के साथ टक्कर ले ली। कैसरो किसरा पे अपनी फौज की चढ़ाई कर दी, जब चढ़ाई की तो अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी, कैसरो किसरा फतह हो गया। कैसरो किसरा मुसलमानों के पास आ गया, मुसलमानों की हुकूमत वहां पे बन गई, वहां का माले गनीमत किसका दौर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब ये वहां का माले गनीमत लेकर आए और थालों के अंदर रखा हुआ है, ऊपर कपड़े डाले हुए हैं और लेकर सादा सी मिसाल समझा दो, जिस तरह हमारे यहाँ खत्म का सामान आता है और थालों के अंदर होता है, ऊपर कपड़ा डाला हुआ होता है। अब जनाबे वाली वो भी आया है, जो बंदे थाल उठाकर आ रहे हैं, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने से गुजर रहे हैं, ऊपर कपड़े डाले हुए हैं और कह रहे हैं, हुजूर महबूब का फरमान सच्चा हुआ, कैसरो किसरा फतह हो गया, हम कैसरो किसरा का माले गनीमत लेकर आ रहे हैं। जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतने लोगों को गुजरते हुए देखा, आपने एक कपड़ा हटाया तो उस थाल के अंदर कैसरो किसरा के कंगन मौजूद थे। कैसरो किसरा के कंगन, कैसरो किसरा के कंगन मौजूद है। जब कंगन को देखा तो मेरे महबूब का फरमान याद आ गया, और देखो मेरे महबूब को जो रब की दलील, अगर तुम ये बनाए महबूब रब की दलील बनकर आए तो महबूब का इल्म कितना हसी है। महबूब ये जानते थे वो वक्त आएगा, कैसरो किसरा फतह होगा, महबूब जानते थे वो वक्त आएगा कि उस वक्त तक सुराका जिंदा होगा। महबूब ये भी जानते थे सुराका उस वक्त ईमान वाला होगा, और महबूब ये भी जानते थे खलीफा भी बड़ा ईमानदार होगा। खलीफा अपने पास बात छुपा नहीं लेगा, खलीफा जो है ये कंगन अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, खलीफा वो कंगन अपने घर में नहीं रखेगा। महबूब जानते थे खलीफा बड़ा ईमानदार होगा, खलीफा बड़ा दयानतदार होगा, और कंगन भी पहुंचेंगे। अब जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको देखा ना, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाया जाओ जाकर सुराका बिन मालिक को बुला के लाओ। सुराका बिन मालिक को जब बुलाया गया, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, फरमाया सुराका बता, जब हिजरत की रात मुस्तफा के करीब पहुंचा था, मेरे पैगंबर ने तुझसे क्या वादा किया था? सुराका ने कहा, महबूब ने तो ये फरमाया था कि कैसरो किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। फरमाया हाथ बढ़ा, सुराका ने हाथ बढ़ाए, हजरत फारूक आज़म ने कंगन उठाकर हजरत सुराका के हाथों में डाले। फरमाया देख, जो फरमान मुस्तफा का था, मुस्तफा के जिहादी ने सच्चा करके दिखा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह कितनी दूर तक थी, कहां तक महबूब ने देखा, वो बातें कल की बात की हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर अक़दस की बातें मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बताई और बताया कि रब का पैगंबर होता ही वो है कि जिसको पूरी कायनात का मुशाहिदा हो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पढ़े लिखे दोस्त अहबाब बैठे हैं, हम ये देखे मेरे प्यारे भाइयों, जब भी कानून बनाया जाता है, अगर मुकन्निना कानून बनाने वालों के सामने रियाया ना हो तो उनका कानून पायदार नहीं होता है, उनका कानून फायदेमंद नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ किसी कानून की अनाउंसमेंट कर दी जाए, फिर हम ये कहते हैं यार इस कानून से तो अमीरों को बड़ा फायदा है,
इस कानून से फुला तबके का फायदा है, फुला का नुकसान है, फुला तबका इस कानून से बड़ी रियायत हासिल करेगा और फुला बंदे मारे जाएंगे, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। वजह क्या है? वजह यह है कि कानून बनाने वालों ने बंद कमरों में बैठकर कानून बनाया है। उन्होंने नहीं देखा कि जनाबे वाली सर पर तगारी रख के सारा दिन धूप में खड़ा होकर कमाना कितना मुश्किल है। वो नहीं जानते कि रेडी चलाकर पैसे कमाना कितना मुश्किल है। वो नहीं जानते कि आना इकट्ठा करके अपने लिए कुछ माल जमा करना कितना मुश्किल है। उन्होंने ठंडी हवाओं में बैठकर कानून बनाए होते हैं। वो कानून जब माहौल के अंदर आते हैं, माहौल उनको कबूल नहीं करता और वो कानून जो मुकन्निना पूरी रियायत को मलहूद खातिर रखकर फिर बनाती है, वो कानून दायमी होता है। तो बताओ, मेरे पैगंबर ने जो आज से 1400 साल पहले कानून बनाए, वो कानून तो आज भी चल रहा है। वो कानून तो आज गरीब की कुटिया में भी चल रहा है। मुस्तफा का कानून शहंशाह के तख्त पे भी चल रहा है। मुस्तफा का कानून मशरिक में भी चल रहा है, मगरिब में भी चल रहा है। अमीर भी फायदा उठाता है, गरीब भी फायदा उठाता है। ता सुबह क़यामत रसूल अल्लाह का कानून चलता रहेगा तो मानना पड़ेगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ में चटाई पर बैठकर जो कानून बनाए हैं, आंखें बंद करके नहीं बनाए, बल्कि रब ने पूरी कायनात को मुस्तफा के सामने लाके रख दिया था। वो कानून महबूब अलैहिस्सलाम ने दिए, वो बातें हमें उसवा हसना आज भी हम चले। आज भी मुकर्रर खड़े होकर, मुबल्लिग खड़े होकर अपने कानून थोड़ी बताता है। सारी तकरीर करके मुबल्लिग ये कहता है ऐसे कर लो जैसे महबूब ने फरमाया है। ऐ पढ़े लिखो तुम भी ऐसे कर लो जैसे महबूब ने फरमाया है। ऐ गरीब मजदूरी पे जाने वाले तुम भी ऐसे कर ले जैसे महबूब ने फरमाया है। वजह क्या है? मुबल्लिग मुकर्रर खतीब ये जानता है कि दुनिया का कोई कानून बताऊंगा तो अगले कदम पे टूट जाएगा, महबूब का कानून बताऊंगा तो सीधा जन्नत में लेके जाएगा। दुनिया के कानून रस्ते रस्ते पर भटका देते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ कानून सीधा जन्नत में पहुंचा देता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ है, मदीने की वो पाक गलियां हैं और एक बंदा यमन से आता है, अब्दे कैस का कबीला, अब्दे कैस का वो बंदा है। यमन से वो आया और आकर मदीने की गलियों में खरीदारी कर रहा है। क्या शान होगी, अल्लाह हम सबको भी मदीने की गलियों का मुसाफिर बनाए। रब्बा से आमीन फरमाए। जब हमें महबूब की गलियों में चलना फिरना दिखाए, यदि महबूब की गलियों में जाओगे तो पता चलेगा जब महबूब की गलियां इतनी हंसी है, जन्नत कितनी प्यारी होगी। जन्नत का टुकड़ा मदीने की गलियों में, और मदीने के अंदर जब शफ़क़तों और मोहब्बतों को देखोगे तो दिल ये क्या उठता है, जब मदीने के मकी इतने प्यारे हैं तो मदीने वाला कितना हुस्न जवान वाला होगा। यमन से बंदा आया और आकर खरीदो फरोख्त कर रहा था, काफिर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सामने से आता हुआ देखा ना, तो महबूब को देखकर बड़ा दिल इसका खुश हुआ कि बड़े प्यारे और खूबसूरत नौजवान आ रहे हैं। महबूब को देखा, इसका दिल चाहा कि अदब में खड़ा हो जाओ कि प्यारे बड़े हैं, खूबसूरत बड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको देखा कि ये मेरे अदब में खड़े हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम इसके करीब गए। महबूब अलैहिस्सलाम ने इसका नाम लेकर फरमाया, या मुनकिद, ऐ मुनकिद, तेरा क्या हाल है? उसने कहा हाल तो ठीक है, लेकिन आपको मेरा नाम किसने बताया है? नाम तो ठीक है, काम तो ठीक है, हाल भी ठीक है, लेकिन नाम किसने बताया? मेरे महबूब ने फरमाया, तेरा ही नाम नहीं, मैं तेरे अब्बे के नाम को भी जानता हूं, तेरे इलाके के नाम को भी जानता हूं। राजुल युसम्मा युसम्मा। महबूब अलैहिस्सलाम ने एक एक बंदे का नाम ले लेकर पूछा, तेरे मोहल्ले में फलां बंदा रहता है, उसका क्या हाल है? तेरे मोहल्ले में फलां बंदा रहता है, उसका क्या हाल है? फलां बंदा रहता है, उसका क्या हाल है? अब ये उनके जो यमन से आया था, कबीला अब्दे कैस से था, उसने कहा ये कैसी बात है? वो बातें जो हमारे इलाके की है और हमने महबूब अलैहिस्सलाम के कभी वहां पर आना जाना देखा ही नहीं है, हमारे लोगों को कैसे जानते हैं? जब इसने मजीद पूछा तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रब का सच्चा नबी हूँ और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। मेरे महबूब का इल्म जब इस बंदे ने देखा, फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा मुसलमान हो गया। अब इसने कहा, महबूब मुझे कोई तलकीन करो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले तो
اس کے علاقے کے سردار کے نام خط لکھا. اس کا نام منذر تھا. یہ منقذ ہے، وہ منذر تھا. اس کے نام محبوب علیہ السلام نے خط لکھا. خط لکھ کے نیچے اس کے سرداروں کے علاقے کے لوگوں کے نام لکھوائے. جب نام لکھ کے محبوب نے فرمایا یہ منذر کو جا کر کے خط دے دینا، اور محبوب علیہ السلام نے اس کو وضو بھی سکھا دیا، نماز بھی سکھا دی. یہ بندہ ایمان کی دولت اور نماز ساتھ لے کر چلا گیا. جب وہاں پر گیا ہے، وہاں جا کر کیا کرتا ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، یغسل طرفیہ، اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے، فاستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے. بیوی دیکھتی ہے، دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ منقدم المدینہ تھا، جب سے یہ مدینے سے آیا ہے یہ عجیب کام کرتا ہے. ہاتھ منہ دھوتا ہے پہلے، پھر سیدھا منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا بھی نہیں ہے، اور رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ عجیب کام کر رہا ہے. اس نے جا کر لڑکی نے اپنے والد کو کہا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا والد ہی سردار تھا، یعنی اس منقذ جو سسر تھا وہی تو سردار تھا. اس سردار نے اپنے اس بندے کو بلا لیا، یعنی سسر نے اپنے داماد کو بلایا اور کہا میری بیٹی نے تیرے بارے میں شکایت کی ہے، جب سے تو مدینے سے آیا ہے تیرا انداز بڑا بدرا بدرا ہے. اس نے کہا قیامت تک یہی رہے گا، جو مدینے سے ہو کر آئے گا اس کے انداز بدل جائے گا، اس کے انداز بکھرے ہوں گے. یہ اصول تو قیامت تک رہے گا. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے ساری بات بتائی. کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو محبوب علیہ السلام کا امتی ہو گیا، رب کے سچے پیغمبر ہے وہ. اس نے کہا اتنی بڑی بات، دھرم بدلا، مذہب بدلا، دین بدلا، دلیل ہے وہ تیرے پاس. اس نے جیب سے وہ خط نکالا اور خط نکال کر کہا یہ دیکھو، یہ اس خط کے اندر تمہارا نام بھی لکھا ہے، علاقے کے سارے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے. جب اس منظر نے یہ دیکھا کہ محبوب نے مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کر ہمارے ناموں کو جانا بھی ہے، لکھوایا بھی ہے، منظر نے کہا اس نبی کا کلمہ پڑھنے میں دیر کیوں کرے جو اپنے دشمنوں سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کے بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہو. اب میرے محبوب علیہ السلام خط تک پہنچا، بس بات ختم کرتے ہیں. اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. کہا جب دشمن ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے تو درود پڑھنے والے کیسے چھپ جائیں گے؟ یہ انڈا پول گراڈ میں محفل کرنے والے کیسے چھپ جائیں گے؟ یہ جو ان کے نام کی خاطر جاگ رہے ہیں یہ ان کی نگاہ سے کیسے چھپیں گے؟ منذر نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے چل دیا. یہ بخاری شریف کے اندر قبیلہ عبد قیس کا واقعہ لکھا ہے. اس کی آدھی وضاحت امام کرمانی نے کی ہے اور آدھی وضاحت جو ہے موجب کبیر کے اندر لکھی ہے. اب یہ جناب والی چل پڑا اپنے لوگوں کو لے کر. جب یہ مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے، فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، کسی کو نظر نہ آیا کیونکہ دور دراز تک کوئی قافلہ تھا ہی نہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا، فرمایا منقذ کو کلمہ دے کر بھیجا تھا، اس کا سسر منذر یہاں پر کلمہ لینے کے لیے آ رہا ہے. پورا علاقہ، پورا قبیلہ یمن سے محبوب نے فرمایا آ رہا ہے، اور فرمایا میں یہ بھی جانتا ہوں وہ آئیں گے اور سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جائیں گے. اب یہ لوگ آئے، آ کر جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ جناب کے اندر بیٹھے تو بیٹھ کر جب ابتدائی باتیں ہونے لگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے فرمایا؟ توحید سے نہیں، اپنی رسالت کی دعوت نہیں دی، بلکہ موجب کبیر میں لکھا ہے. حضور نے فرمایا ثمرۃ تدعون کذا، فرمایا تمہارے علاقے کے اندر ایک پھل ہوتا ہے، اس کا نام یہ ہے، ایک پھل یہ ہے تمہارے علاقے میں، اس کا نام یہ ہے ثمرۃ کذا، ثمرۃ تدعون کذا، ایک وہ پھل ہے اس کا نام یہ ہے. پھر محبوب نے ان پھلوں کے اوصاف بیان کیے، فرمایا اتنے پھل تمہارے علاقے میں لگتے ہیں، ان پھلوں کا رنگ یہ ہوتا ہے، میٹھا پھل وہ ہے، فلاں پھل جو ہے وہ کھٹا ہوتا ہے، فلاں پھل جو ہے اس کی مٹھاس کم ہوتی ہے، فلاں پھل میٹھے میں زیادہ ہوتا ہے، اس کا رنگ یہ ہوتا ہے. اس پھل کی پیدائش فلاں مہینے کے اندر ہوتی ہے، اس پھل کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے، اس پھل کے پھیلے
को खाने का नुकसान कितना होता है, इस फल की बिजाई किस मौसम में की जाती है, इस फल की कटाई किस मौसम में की जाती है, इस फल को लगाने पे खर्चा कितना होता है, तोड़ दो तो आमदन और मुनाफा कितना होता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इनके इलाके के फलों की एक एक खबर जब दी, एक बंदा खड़ा हो गया, क्या उस खालिक के कायनात की इज्जत और जलाल की कसम जिसने आपको सच्चा पैगंबर बनाकर भेजा है, मेरा काम ज़राअत का है, इतनी बातें तो मुझे भी नहीं पता जितनी बातें आपने हमें अता फरमा दी है। उसने फिर क्या किया, उसने कहा अब मैं तौहीद की दलील मांगू, अब मैं रिसालत की दलील मांगू, नहीं, अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं आप रब के सच्चे रसूल हैं। तो फिर इस कबीला अब्द कैस ने कलमा पढ़ा। इस्लाम के अंदर इनफिरादी तौर पर भी लोगों ने कलमा पढ़ा, बात खत्म हुई। इनफिरादी तौर पर भी लोगों ने कलमा पढ़ा है, इज्तिमाई तौर पर भी कलमा पढ़ा है, लेकिन इतनी बड़ी जमात ने न इनसे पहले कोई कलमा पढ़ा न इनसे बाद इतनी बड़ी जमात ने कलमा पढ़ा जितना कि इस बड़ी जमात ने महबूब का इल्म देखकर कलमा पढ़ा है। बस हम भी तो यही इल्म मुस्तफा इस्लाम की बात करते हैं और हम यही तो कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझसे आया हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को देखा और इनको देखकर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जनाब वाली ये कानून बनाए हैं और पूरे कायनात को महबूब मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं और दुनिया के अंदर भी महबूब के सामने महबूब के उम्मती हैं और क़यामत में भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को देख रहे होंगे, मुलाहिजा कर रहे होंगे। ये सिलसिला महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतों का चलता है, चलता रहेगा। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दर है कि वो काम जो सहाबा ने किया अल्लाह ने वो करने की तौफीक हमें अता फरमाई है। वो जो बुखारी करते रहे वो काम करने की तौफीक अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। वो जो जनाब वाली तिरमिज़ी वाले करते रहे हमें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। ये सिलसिला जो महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतों का बरसों से चला आ रहा था वो अल्लाह ने हमारा मुकद्दर बनाया है और हमने इस मुकद्दर को अपनी आदत बना लिया है। अब होना यह है कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, महबूब की मोहब्बत में जिए, महबूब की मोहब्बत में दम निकले और महबूब की मोहब्बत के अंदर हमारे कब्र और हशर का मामला हो। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। आमीन बिजाए खातमुन नबिय्यिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि